اب سورۃ النساء، سورۃ النساء کیا ہے؟ سورۃ النساء بھی جو ہے مدنی صورت ہے، جس طرح سورہ آل عمران مدنی صورت تھی، اسی طرح سے سورۃ النساء بھی مدنی صورت ہے۔ اور سورۃ النساء کا نام نساء اس لیے رکھا گیا ہے، نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع ہے، امرأتن کہتے ہیں ایک عورت کو، اور اگر بہت ساری عورتیں ہوں تو اس کو نساءن کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا نام نساء اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بات کی گئی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، عورت کی بڑی ذلت تھی، عورت کی کوئی معاشرے کے اندر وقت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جن کے گھروں میں بچی پیدا ہوتی تھی ایسے بھی یعنی کہ بے حس لوگ ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ اگر بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں تو ان کے اوپر اس طرح سے ظلم رکھا جاتا تھا کہ ان کی جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو کسی ایک شخص کے بغیر ان کی مرضی اور اجازت کے کسی بھی شخص کے کھونٹے سے باندھ دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب وہ طلاق کے معاملات ہو جاتے تو طلاق کے معاملات کے اندر بھی عورت کو ذلیل و خوار کیا جاتا، اس کو اس کا مہر نہیں دیا جاتا، اس کے جو حقوق اور فرائض ہوتے تھے ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے جو غلام عورتیں تھیں، غلامی کا زمانہ تھا، مرد بھی غلام ہوا کرتے تھے، عورتیں بھی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، ان غلام عورتوں کے حقوق نہیں ہوتے تھے، ان کے حقوق کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر اس صورت کے اندر یتیم بچیوں کے حوالے سے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا، میراث کے احکامات کو نازل فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی مال و دولت ہوتا ہے تو اس ملکیت میں پائے جانے والے وراثت کے مال کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، کون کون اس کے وارث بنیں گے، مردوں میں کون وارث بنے گا، عورتوں میں کون وارث بنے گا، یہ حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے اور وہ کوئی برا فعل کرتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مرد عورت نکاح کے اندر ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس جھگڑے کو کیسے سلجھانا چاہیے، اس کا ذکر بھی سورۃ النساء کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاد کا ذکر اس صورت کے اندر ہے، توبہ کا ذکر اس صورت کے اندر ہے، قتل و قتال کا ذکر اس صورت کے اندر ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت کیا ہوگی، قتل کی دیت کی تفصیل اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد نماز خوف، جہاد کے اندر جب کافروں اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے، بلکہ اس کو طریقہ ادا کرنے کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ نماز خوف کا مکمل بیان اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس طرح سے بہت سے احکامات ہیں۔ صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے اور مختلف شبہات کو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے۔ یہ سارے باتیں اس صورت کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔